سمجھ آ رہی نہیں بات آتی؟ تو میں نے کیا پڑھا، لا من کتمیر۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور ان خداؤں کی پستی کو بیان کرنے کے لیے، جن کو لوگ خدا سمجھ بیٹھے، ان کی پستی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی مثال کیوں دی؟ اور اس کی تشبیہات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مالک نہیں ہوتے، کھجور کی گٹھلی پر جو جھلی ہوتی اس کے بھی مالک نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو بانجھ رکھ دیتے ہیں عورت کو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم اولاد دے سکو۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بانجھ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت علیحدہ علیحدہ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کو اللہ نے مرد پیدا فرمایا، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتیں پیدا فرمایا، اور بعض اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو تیسری مخلوق ہے، جس کو عربی میں خنثی بولا جاتا ہے، اردو میں ہجڑے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تمہارے اندر کوئی طاقت ہے تو چوتھی مخلوق پیدا کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ نے مثال دی لَيَكُونَهُ مِن کتمیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو مردے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، مردے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو گٹھلی سے کھجور سے مراد قبر ہے۔ کھجور سے مراد کیا ہے؟ قبر ہے۔ اور یہ مردہ جو ہے اس کی گٹھلی کی مثال ہے۔ مردہ جو مرا ہوا ہے اس کی مثال کس چیز کی ہے بھائی؟ گٹھلی کی مثال ہے۔ اور اس کے اوپر جو کفن ہے اس کی مثال، اس گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہے اس کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مردے دنیا سے چلے گئے، اور یہ تو اپنے کفن کے مالک نہیں ہوتے۔ کس کے مالک نہیں ہوتے بھائی؟ اور یہ عقیدہ بناؤ اللہ کے سوا، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اسلام کا پہلا سبق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کتنے آیات نازل فرمائی؟ 6666 آیات نازل فرمائی۔ کتنی بولو بھائی؟ سونا نہیں ہے، 6666 آیات نازل فرمائی، جن میں سے ٹوٹل 500 آیات ایسی جس میں احکامات ہیں۔ بھائی نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا حکم آ گیا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، روزوں کا حکم آ گیا، حج کا حکم آ گیا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا، تولنا صحیح ہے، لینا صحیح ہے، دینا صحیح ہے، اور تم نے قتل نہیں کرنا، تم نے شادی کس طرح کرنی ہے، طلاق کس طرح دینی ہے، عدت کیسے گزارنی ہے، اور لین دین آپس میں کیسے کرنا ہے۔ ٹوٹل کتنی آیات میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے احکامات؟ 500 آیات میں۔ کتنی میں؟ باقی 6000 سے زائد آیات میں اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، اللہ نے توحید اور رسالت کو سمجھایا۔ یہ بار بار ریپیٹ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ لوگ شک و شبہ میں نہ پڑ جائیں۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی نا، اس کے بڑے 5 سردار تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ سورہ نوح میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے حضرت نوح کے مرنے کے بعد ان کو خدا سمجھ لیا۔ پہلے وہ ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے، نیک اللہ کے بندے تھے، نوح علیہ السلام کے حواری تھے، ان کے جو ہے پیروکار تھے، ان کے فالور تھے۔ جب وہ دنیا سے گئے تو لوگوں نے سمجھا یہی ہمارے خدا ہے، حالانکہ خدا تو اوپر تھا جو ان کو بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مر جو گئے نا، دنیا سے چلے گئے، یہ تو اپنے کفن کے مالک نہیں ہوتے۔ اور لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا کہ لوگ ان کو پکارتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اس اللہ سے کیوں نہیں مانگتے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور تمہاری جب جان ہے، تمہاری جب روح نکلتی ہے تو ہنسلی کی ہڈی پہ آ کے پھنس جاتی ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم اس کو دیکھ رہے ہو تو بندہ ہمارا گیا، بندہ ہمارے ہاتھوں سے گیا۔ تمہارے اندر اگر طاقت ہے نا تو اس بندے کو زندگی دے کر دکھلاؤ، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ کچھ کم فہم لوگوں نے قرآن کی آیات کو توڑا مروڑا، احادیث مبارکہ کے معنی کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہی تبدیل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے کرتے۔ حالانکہ مسئلہ صرف اتنا سا ہے،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل دینا جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا محبوب بندہ تھا، انبیاء علیہ السلام کے سردار تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقتیں عطا فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باقی انبیاء کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ نے وہ معجزات عطا فرمائے جو باقی انبیاء کو عطا نہیں فرمائے۔ ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو جو قیامت تک برقرار رہے گا، وہ ہے قرآن پاک کا معجزہ۔ وہ کبھی گھروں میں جاؤ تو دیکھو سورہ مریم کا پہلا رکوع ہی پڑھ لو اور دیکھ کے ترجمہ کرو، آیت الکرسی ہی پڑھ لو، اللہ کی وحدانیت سمجھ آ جائے گی اللہ ہے کون۔ اللہ فرماتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلیل کیا ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مانگنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی میں ایسے بات نہیں کرتا اور میں ایسے بغیر دلیل کے بات نہیں سمجھاتا۔ اللہ نے 10 دلیلیں عطا فرمائی، پھر اسی آیت الکرسی میں آیت الکرسی کا ترجمہ ہی پڑھ لو۔ اللہ کی پہلا سبق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایک صحابی کو فرمایا کہ اے میرے صحابی تم 4 کام نہ کرنا، 4 کام کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ولا تشرکوا باللہ شیئا۔ یا اللہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک کیوں نہ کروں؟ فرمایا کہ اگر تیرے ٹوٹے کر دیا جائیں او قتلتم، او تیرے ٹوٹے کر دیے جائیں اور او قتلتم تجھے قتل کر دیا جائے، اور فرمایا او سلبتم تجھے اگر پھانسی چڑھا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن بولا اس وجہ سے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہگار کی مسلمان کی بخشش فرما دیں گے سوائے اس بندے کے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا۔ شریک کا مطلب یہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اللہ کی آیات میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بھائی پکارنے کا لائق کون؟ اللہ۔ توسل دے سکتے ہیں، توسل لکھا ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کا توسل دینا جائز ہے، صلحاء کا توسل دینا جائز ہے، شہداء کا توسل دینا جائز ہے، صدیقین کا توسل دینا جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا توسل دینا بھی جائز ہے، لیکن ان سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ان کو مشکل کشا کہنا یہ شرک ہے، اس کو